نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی اولاد کے ہمراہ ڈھیروں ساری خوشیوں سے نوازے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری وہ بہنیں اسپیشلی اور وہ بھائی جن کی اولاد نہیں ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیوں والی، برکتوں والی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسٹار گروپ ٹی وی کی جانب سے ایک ایسے واقعے کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کیا سوچتے تھے، ان کی طرز زندگی امت کے بارے میں کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اپنی امت کی فکر میں لگے رہتے تھے اور دن رات اسی فکر میں تھے کہ میری امت کیسے کامیاب ہو، پوری امت کیسے ایمان والی بنے، کیسے ان کو ہدایت ملے اور کیسے یہ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ دیکھیں، اتنا شفقت والا نبی، اتنا زبردست نبی، اتنی اونچی شان والا نبی جو دن رات اپنی امتیوں کے لیے سوچ رہا ہے جی کہ بھائی یہ میری امتی جو ہیں یہ دیندار ہو جائیں، ان کی زندگی اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے وہ سوچتے تھے۔ آج امت کیا سوچ رہی ہے؟ آج امت اپنے غموں میں گری ہوئی ہے، نہ تو ان کے طریقوں کی سوچ، نہ ان کے احکامات کی سوچ، نہ ان کے حدیث کی سوچ، اپنی مرضی کے مطابق جو من میں آیا وہی کیا۔ تو ہم سب لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو من میں آتا ہے وہی کرتے ہیں، جو لوگ من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور رب چاہی زندگی چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر وہ گھاٹے کا سودا ہے، وہ فائدہ کا سودا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ نفع والا سودا کرو اور ہمیشہ ایسا نفع لو جو عبد العباد ہو، جو موت کے بعد بھی کام آئے۔ تو میرے بھائیوں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فساد سے اور ہر قسم کے لان تان سے بچتے رہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کے لیے خیر طلب کرتے رہو اور بھلائی کرتے چلو، زیادتی مت کرو کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جتنا ہو سکے بھلائی میں لگے رہو، کیونکہ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت ہی زیادہ پریشان تھے جی، اور بہت ہی زیادہ گہری سوچ میں تھے، اور اتنی گہری سوچ میں تھے کہ اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کہ تمہیں کس چیز کی غم کھا جا رہی ہے، کہ تمہیں کس چیز کی غم کھا جا رہی ہے اور کس چیز کی تمہیں فکر ہے اور کس غم کو اور کس فکر کو لے کے تم سوچ میں پڑے ہوئے ہو۔ تو جب جبریل علیہ السلام آئے تو بہت ہی مؤدبانہ ہو کر سلام ڈالا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کہ جبرائیل تم اور کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کریم نے آپ پر سلام بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور پھر یہ کہا کہ میں اپنے محبوب کو بہت ہی غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں، جو دلوں میں ہے، جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں، اللہ کریم ہر چیز پر، ٹھیک ہے نا، ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز کو بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن بعض باتیں جو ہوتی تھیں وہ بڑی اعزاز و اکرام کی ہوتی تھیں، اللہ پاک معاف کیجیے گا، اعزاز و اکرام کی وجہ سے اللہ پاک پوچھتے تھے، ان کی عزت کی وجہ سے جی۔ دیکھیں اللہ پاک اپنے پیغمبر کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اپنے پیغمبر کی شان میں جی ملائکہ کو بھیجتے اور پھر جو ہے نا وہ ملائکہ مؤدبانہ ہو کے عرض کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم نے پوچھا کہ مجھے کون سی فکر کھائی جا رہی ہے، تو مجھے اپنی امت کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی امت کی فکر ہے، مسلمانوں کی یا کفاروں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی الحال تو مجھے مسلمانوں کی فکر ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے آئیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہیں جی جبریل علیہ السلام کے پیچھے چلنا شروع کیا. تو جبریل علیہ السلام انہیں پتہ کہاں لے گئے؟ وہاں عرب میں قبیلے بنو ہاشم کا ایک پرانا مقبرہ تھا، ہاں جی قبرستان تھا، وہاں لے کے چلے گئے. تو جو ہی قبرستان میں گھسے تو جبریل علیہ السلام نے ایک قبر پر اپنا پر مارا، اسے کہنے لگا کہ قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہاں سے ایک شخص نمودار ہوتا ہے قبر سے اٹھتا ہوا، بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہت ہی روشن خیال، روشن چہرے والا، اور مختلف خوشبو لے کے اٹھتا ہے، ہاں جی. اور کیا کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اٹھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھتا ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اٹھتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنی جگہ واپس لوٹ جا. تو وہ مردہ اپنی قبر میں واپس لوٹتا ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں، جو ہی آگے بڑھتے ہیں تو جبریل علیہ السلام پھر ایک دوسرے قبر پہ اپنا پر مارتے ہیں، اور اس قبر والے سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہاں سے جو شخص نمودار ہوتا ہے، بہت ہی بد شکل، بد حال، کیری آنکھوں والا، اس کی آنکھیں کیری تھیں اور مٹی جھاڑتے ہوا بہت ہی بری حالت میں تھا. اور کیا کہہ رہا تھا کہ ہائے مصیبت، ہائے تکلیف، ہائے مصیبت، ہائے تکلیف، ہائے مصیبت، ہائے تکلیف، یہ کہتا وہ اٹھا. تو آپ علیہ السلام نے اسے پھر کہا کہ جاؤ اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤ. وہ مردہ اپنی جگہ اسے اپنی حالت میں واپس لوٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے تو جبریل علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت تھی، ایک وہ والا جو اللہ کا شکر کرتے ہوئے اٹھا، اور ایک یہ والا جو کہ مصیبت اور ہائے مصیبت کہتا ہوا اٹھا. وہ جو بندہ تھا وہ اللہ کا فرمانبردار تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوئی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اسے موت آتی ہے. وہ اللہ کا فرمانبردار تھا، اللہ کا شکر گزار تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنی شکر گزاری میں ہی اسے موت دی، اور وہ اللہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے اپنی قبر سے بھی اٹھا. اور یہ جو شخص تھا یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، ساری عمر اس نے اپنی من چاہی زندگی میں گزاری ہوئی تھی، رب چاہی زندگی چھوڑ کے جی، اور اسی میں پڑا رہا جی. تو اسی حالت میں، جس حالت میں اس کی زندگی تھی، اسی حالت میں اسے موت آئی جی. تو جب اٹھا تو ہے مصیبت، ہے تکلیف، ہے مصیبت، ہے تکلیف کہتا وہ اٹھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ جو واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سنایا، ان کو یہ واقعہ دکھایا بھی، سنایا بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے قبل اپنی زندگی بنا لو، موت سے قبل ہم لوگ توبہ استغفار کر لیں. آج ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے. آج ہم ایزیلی، آسانی کے ساتھ استغفار پڑھ سکتے ہیں، آج عمل کر سکتے ہیں، لیکن حساب نہیں ہے. ٹھیک ہے، عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہم عمل کر سکتے ہیں. ٹوڈے وی کین پرفارم ایزیلی، ٹھیک ہے، لیکن حساب نہیں ہے. دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے، کوئی حساب نہیں ہے. لیکن موت کے کل جو ہے، کل عمل نہیں ہوگا لیکن حساب ہوگا. میری بات سمجھ آئی نا؟ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج عمل کا دن ہے، حیات ہیں ہم لوگ الحمدللہ، تو عمل کر سکتے ہیں، حساب نہیں ہے. کل حساب ہوگا لیکن پھر میرے بھائی بزرگو دوستوں پھر عمل نہیں ہوگا. تو آنے والا ہر لمحہ جو ہے، آنے والی ہر گھڑی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. تو لہٰذا اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، اچھا ہی پھیلائیں میرے بھائی. خدا را شیطانی کرتوتوں سے دور رہیں. آج کل جو میڈیا پہ چل رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ جو اسپیشلی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی پورنوگرافی ہے یا ایمورل چیزیں ہیں ان کو اوائڈ کریں. ہر قسم کی بد اخلاقی سے دور رہیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، یہ بڑے بڑے موبائلوں سے اسپیشلی دور رکھیں، ٹھیک ہے. تو بس
وہ کیا کہتے ہیں کہ ملا کی دور مسجد تک ہے. آپ لوگوں سے میں سنوں گا اور میرے سے آپ سنو گے. ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کو ہی کامیابی راستہ دکھا کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نیک اور اعمال صالحہ زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہر قسم کی پریشانی سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کو عمل کرنے کی توفیق دے کہ میں بھی نیک عمل کروں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے ہر ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کروں. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں, اپنی نمازوں کی پابندی رکھوں, قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھوں اور اچھائی کرتا پھروں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ اچھی چیزوں کو لائک بھی کریں اور اچھی چیزوں کو شیئر بھی کریں اور اچھے چینلز کو سبسکرائب بھی کریں. جتنے بھی آپ کو اچھے چینلز لگتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ اچھائی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے چینل کا حصہ بنیں اور خود بھی اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے دین ہم آگے بنائیں, آگے پھیلائیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی غیروں کی قوتیں ہیں وہ امت کو غلط چیزوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم انشاءاللہ عزیز اس کے مقابل میں اتنی بڑی محنت کریں گے, انشاءاللہ اتنے آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, کہ وہ چیزیں, ان چیزوں کی آنچ, بری جو آنچ ہوگی وہ پہ نہیں آئے گی انشاءاللہ عزیز. ٹھیک ہے, ہم اپنی جتنی بھی نسل ہے, ہماری اولاد ہے, ہماری مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, سب کو بچائیں گے. اور یہ جتنے بھی کفار ہیں ہمارے بھائی بہن, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی ہم جیسے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایمان نہیں ان لوگوں کے پاس. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی ضروریات پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے تاکہ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں, جہنم سے بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ تب ممکن ہے جب آپ لوگ اس چیز کے لیے فکر کریں گے, آپ لوگ مل بیٹھ کے ہم مل بیٹھ کے ایک دوسرے سپورٹ کریں گے اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں گے, اللہ کے راستے میں نکلیں گے, محنت کریں گے, تو انشاءاللہ تبھی ممکن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اب سب کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے اور اسی طرح واضح نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.